قابل یقین داستان۔ دوستوں، آج ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت۔ یہ کہانی شہید کیپٹن قدیر کے استاد محترم میجر علی کی ہے۔ میجر علی، جن کا اصل نام کچھ اور ہے، جو اس وقت بھی وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر ایک خفیہ مشن پر موجود ہیں۔ مشن کی حساسیت کی وجہ سے میجر صاحب کا اصل نام تبدیل کر دیا ہے۔ کیپٹن قدیر کی طرح میجر علی کا تعلق بھی ایک بہت امیر گھرانے سے ہے۔ میجر علی کا تعلق پنجاب کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ میجر علی کے والد صاحب متعدد بار MA رہے۔ میجر علی اپنے باپ کی واحد اولاد ہیں۔ میجر علی کے والد چند سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ میجر علی کے والد میجر صاحب کو سیاست میں آنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ MPA وغیرہ بند کر سیاست کرو، آرام سے کھاؤ پیو اور ملک کی خدمت کرو۔ میجر علی، جو سیاست سے نفرت کرتے ہیں، یکسر انکار کر دیتے ہیں اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ملک کی خدمت کروں گا مگر فوجی بن کر اپنے وطن عزیز کی خاطر سب کچھ قربان کر دوں گا۔ دھن کا پکایا نوجوان فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو جاتا ہے اور اپنی قابلیت اور جذبے کی بنا پر خفیہ ایجنسی میں سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی علی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میجر علی ترقی کرتے کرتے میجر کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد، بہت منتوں و مرادوں کے بعد، میجر علی کے گھر اللہ پاک چاند سا بیٹا عطا فرماتا ہے تو میجر علی خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے اور اس دن ان کی یونٹ میں جشن کا سما ہوتا ہے۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا اور 5 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ میجر علی کا بیٹا 5 سال کا ہو جاتا ہے۔ جب بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو میجر علی کیپٹن قدیر اور اپنی باقی مارخوروں کی ٹیم کے ساتھ وطن عزیز کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف خفیہ روپوں میں بکھر جاتے ہیں۔ کیپٹن قدیر اپنے لیے کوڑا اکٹھا کرنے والے کا روپ جنتا ہے۔ جیسا کہ کیپٹن قدیر کی سابقہ کہانی میں بتایا تھا، میں نے آپ دوستوں کو، میجر علی ایک الگ اور انتہائی حساس روپ میں دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میجر علی اہم معلومات پہنچا رہے تھے۔ میجر علی کی ان معلومات کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز بہت بڑے بڑے حملوں کو ناکام بنا رہی تھی۔ بلوچستان کا امن بحال ہو رہا تھا۔ یاد رہے دوستوں، جب کوئی مارخور کسی خفیہ مشن پر ہو تو اس کا اپنی فیملی اہل خانہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اس مشن کے دوران میجر علی کا بیٹا شدید بیمار ہو جاتا ہے اور اسے اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ میجر علی کی بیوی روزانہ اپنے شوہر کو اطلاع دینے کے لیے کال ملاتی ہے مگر آگے سے نمبر بند ملتا ہے۔ بیٹا بابا بابا پکارتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی حالت برداشت نہیں کر پاتی تو GHQ راولپنڈی رابطہ کرتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے کہ میجر علی تک یہ اطلاع پہنچائی جائے اور خدارہ اسے گھر چھٹی پر بھیجا جائے۔ ہمارا ایک بیٹا ہے جو اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز میں موجود فوجی افسران کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ فوری طور پر کیپٹن قدیر کے ذریعے میجر علی تک اطلاع پہنچائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میجر علی اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر اسپتال پہنچ کر بیٹے کی جان بچائیں۔ دوسری طرف اسپتال میں معصوم بچہ بیماری سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور بچہ کھانے پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس معصوم کے ہونٹوں پر بس ایک لفظ ہوتا ہے، ماما میرا بابا لا دو، بابا لا دو۔ بے بس ماں معصوم بچے کو گلے لگاتی رہتی ہے، زاروں قطار روتے ہوئے جھوٹے دلاسے دیتی ہے مگر بچہ کسی دلاسے میں نہیں آتا، بس ایک ہی لفظ بابا بابا لا دو۔ کیپٹن قدیر کوڑا چنتے کے بہانے دشمن کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے جدھر میجر علی موجود ہوتا ہے۔ کیپٹن قدیر میسج دیتا ہے کہ سر آپ مشن چھوڑ کر گھر پہنچے، آپ کے بچے کی زندگی خطرے میں ہے، وہ اسپتال منتقل ہے۔ میجر علی یہ خبر سن کر اندر سے تو تڑپ جاتا ہے مگر اپنے اعصاب کو مضبوط کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیپٹن قدیر، ہم نے وطن عزیز کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، میں اپنے ایک بیٹے کی خاطر باقی ملک کے لاکھوں بیٹوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں، جاؤ واپس، میں مشن ادھورا چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہ جملہ سن کر کیپٹن قدیر سکتے میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی میجر ہے جس نے اولاد کے لیے پتہ نہیں کتنے پیرو فقیروں کی مزاروں پر جا کر دعا کروائی اور 10 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہی بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے مگر میجر علی کے گھر جانے سے انکار کر دیا صرف پیارے پاکستان کی خاطر۔ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے یقیناً۔ کیپٹن قدیر واپس آ جاتا ہے مگر ٹھیک 2 دن بعد کیپٹن قدیر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ میجر صاحب کو کہو کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ معصوم بچہ اسپتال میں بابا بابا کرتا مر جاتا ہے۔ میجر صاحب تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو میجر صاحب کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گرتے ہیں اور میجر صاحب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، گواہ رہنا تیرے کلمے کے نام پر بنے اس مدینے ثانی ملک کے لیے ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ اس وطن پاک کو تا قیامت سلامت رکھنا، ہماری قربانی کو قبول کرنا۔ میں اب سوال کرتا ہوں ان لبریز سے، اس سیاستدانوں سے اور فوج پر تنقید کرنے والے ان تمام کتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ فوجی تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں، اوے بکواس کرنے والوں، کیا تم دے سکتے ہو اپنے واحد اولاد کی قربانی؟ اوے نواز شریف، تم کر سکتے ہو ایسا میجر علی کی طرح کلثوم نواز کو چھوڑ کر آ جاؤ اور یہ بیان دو کہ میرے وطن عزیز پر میری بیوی کلثوم قربان، حسن حسین کی قربانی دے سکتے
हो। मेरी फौज पर तनकीद करने वालों, तुम इस तरह कुर्बानियां पेश कर सकते हो, ऐसा तो फिर तनकीद का हक है तुम, वरना अपनी बकवास बंद रखो। जो लोग ये कहते हैं कि हम फौज पर नहीं फौज के जनरल्स पर तनकीद करते हैं, तो इन कुत्तों को बता दो कि फौज में डायरेक्ट जनरल भर्ती नहीं होते। यही कोई भी जनरल मेजर अली की तरह मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां देकर आधी से ज्यादा जिंदगी फौज को देकर तरक्की के जनरल बनते हैं। सोशल मीडिया के नौजवानों, मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, खुदारा अपनी फौज की कदर करो। ये फौजी आपकी खातिर अपने बच्चों को, घर बार को छोड़कर घर से बेघर होते हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम अपने अपने घरों में अमन सुकून से रहे। फौज तुम्हारे लिए बेटे कुर्बान कर रही है, मगर क्या तुम उस फौज का हौसला अफजाई के लिए उन्हें अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर चंद जुमले नहीं लिख सकते?